میں گاؤں میں رہتا تھا اور وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے ہمارے گاؤں آیا کرتی تھی۔ اس وقت ان لوگوں کے پاس کار ہوا کرتی تھی۔ وہ کار میں آتی اور میں اسے دیکھتا رہتا۔ جس گھر میں وہ آیا کرتی تھی اس کا کزن میرا دوست تھا۔ ہم سب بچے ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ایک ساتھ کھیلتے کھیلتے ہم اچھے دوست بن گئے اور پوری چھٹیاں ہم خوب کھیلا کرتے تھے۔ پھر اس کی چھٹیاں ختم ہو گئیں تو جاتے وقت میں نے اسے بولا اگلی بار ضرور آنا، تو وہ مجھے کار میں بیٹھے بولتی ہے ہاں اگلی بار ضرور آؤں گی۔ میں بھی گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھ رہا تھا، لیکن مجھے تو ہر سال بس چھٹیوں کا انتظار رہتا تھا۔ ایک سال گزر گیا اور پھر سے اسکول میں چھٹیاں ہو گئی۔ وہ پھر سے چھٹیاں گزارنے گاؤں آئی۔ میں بہت خوش تھا، اس بار ہم اور اچھے دوست بن گئے اور وہ میرے لیے شہر سے ایک تحفہ بھی لائی تھی جو آج تک میں نے سنبھال رکھا ہے۔ چھٹیاں ختم ہوئیں اور وہ واپس چلی گئی۔ اس بار مجھے اس سے شدت والا پیار ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اس بار اسے بتا دوں گا کہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد آخرکار یہ سال بھی ختم ہو گیا اور وہ پھر سے گاؤں آئی۔ اس بار وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں اس سے ملا اور میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور خوشی کے مارے میرے گلے لگ گئی۔ وہ میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ تھا جو میں آج تک نہیں بھول سکا۔ ساری چھٹیاں ہم نے ایک ساتھ گزاریں اور ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ اس بار چھٹیاں اتنی جلدی گزر گئیں کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واپس چلی گئی اور میں پھر سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ یہ سال گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں بس ہر وقت اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ اس کا اتنا انتظار کرنے کے بعد آخرکار یہ سال بھی گزر گیا۔ ہر سال کی طرح آج بھی میں اس کی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی مجھے دور سے نظر آئی تو میں بہت خوش تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پورے ایک سال کے بعد مجھے اس سے ملنا تھا، لیکن جب وہ گھر آئی اور گاڑی سے اتری تو اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں اور اندر چلی گئی۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ اس دفعہ وہ 2 دن میں ہی واپس چلی گئی۔ نہ اس نے مجھ سے بات کی، نہ میری طرف دیکھا۔ میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار یہ اتنی جلدی واپس کیوں چلی گئی؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہتی ہے کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، وہ تمہیں مکمل طور پر چھوڑ چکی ہے۔ یہ بات سن کے میں تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ میں جس کے لیے پل پل مر رہا تھا، جس کا انتظار میں اتنی شدت سے کر رہا تھا، وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ میرے پاس اس سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست کو بولا کہ چلو شہر اس کے گھر چلتے ہیں۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن مجھے اس سے بات کرنی تھی۔ ہم 2 دن تک شہر میں رہے۔ ایک دن وہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر آئی تو وہاں میری اس سے بات ہوئی۔ میں نے ہر ایک بات اس سے بتائی، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے بھول جاؤ، لیکن میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کے بعد ہم گاؤں واپس آ گئے۔ میں نے کسی طرح اس کا نمبر ڈھونڈ لیا۔ میں نے اسے میسج کیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور مجھے بلاک کر دیا۔ میں نے دوسرے نمبر سے اسے میسج کیا، اس کے ترلے ڈالے کہ مجھ سے تھوڑی سی بات کر لیا کرو، تو وہ مان گئی۔ میں اسے میسج کرتا اور وہ گھنٹوں تک مجھے جواب نہ دیتی۔ آن لائن ہو کر بھی وہ مجھے جواب نہ دیتی تھی۔ میں بہت روتا، میں پل پل مرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اسے بولا کہ مجھے بس ایک دفعہ تم سے ملنا ہے، تو میرے بہت کہنے پر وہ مان گئی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ میں اسے ملنے چلا گیا۔ صبح 9 بجے میں اس کے گھر کے باہر تھا۔ میں نے اسے میسج کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سارا دن میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ رات کے 9 بجے کا ٹائم ہو گیا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اوپر سے سردی بہت لگ رہی تھی۔ رات کے 11 بجے وہ مجھے ملنے آئی اور آتے ہی اس نے مجھے بولا کہ میں تم کو کبھی نہیں مل سکتی، مجھے بھول جاؤ۔ میں اس کے سامنے رونے لگا۔
پر اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں غریب تھا اور وہ امیر تھی۔ پھر میں نے بھی اسے بول دیا کہ آج سے تم آزاد ہو میری طرف سے۔ اتنا کہہ کر میں واپس آ گیا۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے یاد نہیں کرتا، میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ بس میری غریبی کی وجہ سے میں اسے حاصل نہیں کر پایا۔